तारिब बिन मालिक को अपने घोड़े पर सवार अपने सामने देखकर रोजर का रंग पीला पड़ गया। वह कुछ कहने के बजाय बेकरार रात के सन्नाटे की सी खामोशी इख्तियार करके रह गया था। उसकी आंखों के अंदर कुल्फतों के संगरेजे बरसने लगे थे और उसके जिस्म पर खौफ की कपकपी तारी हो गई थी। उसकी हालत देखते हुए तारिब बिन मालिक ने नमी में डूबी ठंडी हवा जैसे लहजे में मुखातब करके उससे कहा, ऐ रोज़र, मैंने तुम्हें कहा ना था कि मेरे चेहरे से नकाब मत हटवा और मुझे अजनबी और ना आसना की हैसियत से अपने साथ मुकाबला करने दे, लेकिन तूने मेरी बात ना मानी। अब जबकि मैंने अपने चेहरे से तेरे कहने के मुताबिक नकाब हटा दी है तो मैं देखता हूँ कि तेरी हालत चीखों के कोहराम और सदियों के जलते लम्हात जैसे होकर रह गई है। देख, तू अपनी हालत को संभाल, आगे बढ़ और फिर दोनों आपस में मुकाबला करें। तारिब बिन मालिक को देखते ही रोजर बेचारे पर खौफ तारी हो चुका था, लिहाजा मुकाबला करने के बजाय वह संभला और अपने घोड़े को वापस मोड़ता हुआ मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ। तारिब बिन मालिक ने अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए उसका ताक़ुब किया और लम्हों के अंदर उसने अपनी तलवार बरसाकर भागते हुए रोजर की गर्दन काट कर रख दी थी। उसके बाद वह पलटा और अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ अपने लश्कर की तरफ चला गया था। इस मुकाबले के बाद आम जंग की इब्तिदा हो गई थी। दोनों तरफ लश्करी गर्मियाँ हुस्न जवां की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। आरजुओं की जलवागाहों में चीखें चीखों से टकराने लगी थी, नब्ज़ें डूबने लगी थी। रुदे अमीक ऐसे लज्जत कस जज्बों के अंदर बड़े बड़े गरांडियल जवान उबने और डूबने लगे थे। मौत वक्त की तिलसान की तरह हर तरफ छाती जा रही थी, जिसके बाइस साहिल की रेत इंसानी खून से लज्जत आसूदगी उठा रही थी। राजरक का ख्याल था कि मुसलमानों के मुकाबले में उसके लश्कर की तादाद चूँकि कई गुना ज़्यादा है, लिहाजा वह सातों के अंदर मुसलमानों को शिकस्त देकर उनका माकूब करेगा और फिर जो खच्चरों पर लाद कर वह रस्से अपने साथ लाया था, उन रस्सों से मुसलमानों को बांधकर असीर और कैदी की हैसियत से उन्हें अपनी सारी सल्तनत में घुमा फिरा कर उनकी बेइज्जती और जिल्लत का बाइस बनेगा। लेकिन कुदरत को यहाँ कुछ और ही मंजूर था। मुस्लिम मुजाहिदीन अपने जज्बात की सूरीदाकारी, अनवर शहर, रंगीन साली हिद्दत और ताबिंदा लम्हात की तरह अजीब से अंदाज से अपने दुश्मन पर हमला आवर हो रहे थे। उस समय वह मीठे तमाज़त से मशहूर अपने चेहरों के साथ नदियों के झुरमुट में महसूर दरिया की तरह हमला आवर हो रहे थे, और जिस तरह बारिश कतरा कतरा होकर ज़मीन के बदन के अंदर घुसती है, ऐसे ही वह भी दुश्मन के लश्कर के अंदर 9 किलो मेखों गुटी की तरह घुसते चले गए थे। जंग का ये समा देखते हुए राजरक की कैफियत ऐसी हो गई थी जैसे वह हज़ारों बरसों की घनी नींद से चौंक कर उठ खड़ा हुआ हो, क्योंकि उसे ये उम्मीद तक ना थी कि उसके लाखों पर मुश्तमल लश्कर के सामने मुट्ठी भर मुसलमान आहनी मुजस्समों और सुलगती चट्टानों की तरह जम कर रह जाएंगे। अपने जवाहरात से मुरस्सा तख्त के अंदर जिसे 2 घोड़े खींच रहे थे, वह बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी से जंग का नज़ारा कर रहा था। उसने ये भी देखा कि उसके सामने मुसल्लह मुजाहिदीन अपने चेहरों पर कर की मोहनी दिलकशी, उछलते कूदते जवान झरनों, खौलते दरियाओं, विफरे समुंदर और बल खाते तेज धारों की तरह उसके लश्करियों पर हमला आवर होकर ना सिर्फ ये कि ज़मीन की लरसती रोक को खून से भर रहे थे, बल्कि लश्कर की हालत चिताओं के सहर और खिजा की प्यास जैसी बनाते चले जा रहे थे। जंग का ये समा देखते हुए राजरक ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली, पर ऐसा करने से जंग में ना तो नरमी आ सकती थी और ना ही वह जिल्लत व तबाही और खौलते सैलाब से बच सकता था, इसलिए कि मौत तो नफ्स नफ्स के बयाबान में सुलगती ज़िंदगी को अपनी इंतहा तक पहुंचाने लगी थी। तारिक बिन ज़ियाद, तारिब बिन मालिक, मुगीस और अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ कुछ इस अंदाज में हमला आवर हो रहे थे जैसे बिजली के बरसते कौंदे फ़ज़ा में रक़्स कर गए हों, या सायों के काफ़िले नफ्स नफ्स को दहकाने के लिए अचानक उठ खड़े हुए हों। थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद रखने के बाद राजरक ने फिर अपनी आंखें खोल कर देखा और उसे ये एहसास हुआ कि उसके लश्करी अपनी जात के हिसार में तीरगी के जुमूद में मुक़य्यद होते जा रहे थे, जबकि उनके मुकाबले में तारिक बिन ज़ियाद के लश्करी रोशनी के परचम उठाए उलूही तजल्ली की तरह अपने उखुवत के पैगाम को हकीकत के तूफ़ान में तब्दील करते जा रहे थे। शाम तक यूं ही घमासान की जंग होती रही। राजरक का लश्कर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मुट्ठी भर मुसलमानों को पसपा करने में नाकाम रहा था। दूसरी तरफ मुसलमान
اپنے مقابل آنے والے راجرک کے ایک لشکری کو قتل کرتے تو اس کی جگہ 10 لشکری اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ راجرک کے لشکر کی تعداد بے شمار تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کا ایک جنگل ہو جو وہاں پر جم گیا ہو، اور لشکر کے پیچھے اسپین کے پادری، اسقف، راہبائیں، راہب اور ننے پرجوش انداز میں نعرے بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کے جذبات کو ابھار کر جنگ کے لیے ان کے اندر ایک جوش اور نیا ولولہ پیدا کرتے جا رہے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی راجرک کے لشکری شام تک مسلمانوں کے خلاف کوئی کامیابی اور فوج مندی حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اس طرح 7 روز تک متواتر جنگ ہوتی رہی۔ طرفین کے سپاہی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اپنی اپنی جرأت رندہ کا اظہار کرتے رہے، لیکن پھر بھی جنگ کسی فیصلہ کن مرحلہ میں داخل نہ ہو سکی۔ 8واں روز جنگ کا آخری اور فیصلہ کن دن تھا۔ اس روز صبح ہی صبح اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد طارق بن زیاد اس جگہ آیا جہاں لشکر کے سامنے طارق بن مالک، مغیث اور عبداللہ اپنے گھوڑوں پر سوار دشمن کی نقل و حرکت کا اپنی گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہے تھے۔ اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑاتا ہوا طارق بن زیاد ان تینوں کے پاس آیا اور پھر وہ طارق بن مالک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابن مالک، میرے دوست، میرے بھائی، تم دیکھتے ہو کہ اس جنگ کا 8واں روز ہے اور اس دن کو میں اس جنگ کے آخری دن میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ جنگ یوں اگر طول پکڑتی رہی تو دشمن کے لیے سود مند اور ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ جو جنگ طول پکڑے گی دونوں لشکروں کے نقصان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دشمن چونکہ خود اپنی سرزمین کے اندر ہے، لہٰذا وہ اپنے نقصان کا ازالہ کرے گا، اسے اپنی زمین سے رسد اور کمک بھی ملتی رہے گی، اور وہ نئے اور تازہ دم جوان بھرتی کر کے ہمارے سامنے میدان میں لاتے رہیں گے، اور ان کے پادری اور راہبائیں شہر اور گلی گلی گھوم کر اپنے نوجوانوں کو جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے میدان کے اندر جمع کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پاس نہ رسد ہوگی نہ کمک ہوگی، سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے نام پر بھروسہ کر کے دشمن کے سامنے چٹانوں کی طرح جمے رہیں۔ لہٰذا اے میرے بھائی، اس جنگ کو اس کی آخری شکل و صورت دینے کے لیے میں نے آج ایک نئی طریقے اور ایک نئے طرز سے جنگ کی ابتدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنو میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ تمہارے پاس رہے گا اور تمہارے ساتھ مغیث تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ لشکر کا دوسرا حصہ میرے پاس ہوگا اور امیر البحر عبداللہ میرے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ تم اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ دائیں طرف سے دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہونا، جبکہ میں بائیں طرف سے حملہ آور ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تم بھی دشمن کے سپاہیوں کو سمیٹتے اور ان کا صفایا کرتے ہوئے آگے بڑھنا، اور دونوں بھائی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ ملنے کی کوشش کریں گے جہاں پر اسپین کا بادشاہ راجرک اپنے جر و جواہرات سے جڑے ہوئے تخت پر بیٹھا اس جنگ کا نظارہ کرتا ہے، اور اگر ہم دونوں نے مل کر بھرپور جنگ کے اندر اس راجرک کا خاتمہ کر دیا تو پھر لکھ رکھو کہ آج کا دن نہ صرف اس جنگ کے فیصلے کا دن ہوگا بلکہ ہماری فتح اور ہماری کامرانی کا دن ہوگا۔ طارق بن زیاد کی اس تجویز پر طارق بن مالک کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ بڑے خوشگوار انداز میں طارق بن زیاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے بھائی، میرے دوست، جو تجویز تم نے پیش کی ہے، واللہ یہ بات میں بھی تم سے کہنے والا تھا، اس لیے کہ جب تک ہم جنگ کا حلیہ تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی بھی فیصلہ کن مرحلہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس کی بنا پر میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا دن انشاءاللہ اس جنگ کا فیصلہ کن دن ہوگا، اور ہمارا خدا جو دلوں کے بھید اور لاشعور سے اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور اجنبی دیش کے اس میدان جنگ کے اندر وہ ہمیں کامرانی اور کامیابی عطا کرے گا۔ طارق بن مالک کا جواب سن کر طارق بن زیاد خوش ہو گیا تھا، اور پھر وہ دونوں مل کر اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے لگے تھے۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے اپنے حصے کے لشکر علیحدہ علیحدہ کر لیے تھے اور دونوں حصوں کے درمیان کچھ جگہ خالی چھوڑ دی تھی تاکہ اگر دشمن آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو دائیں بائیں ضربے لگا کر وہ ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب رہیں۔ پہلے طارق بن زیاد نے حملہ آور ہونے کی ابتدا کی تھی۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ صبح کی نقکاری تنویروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا، اور جس طرح قطرے میں سورج کا اولین لمس بیدار ہو کر داخل ہوتا ہے، ایسے ہی وہ بھی راجرک کے لشکر کے اندر اپنے تیز رفتار دستوں کے ساتھ گھستا چلا گیا تھا۔ راجرک کے لشکر کے کئی حصوں نے طارق بن زیاد کے لشکر سے ٹکراتے ہوئے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، لیکن راجرک کے لشکر کے ہر حصے کی حالت
طارق بن زیاد سے ٹکرانے کے بعد کچھ اس طرح ہو گئی تھی جیسے چٹان سے دریا ٹکرا کر بل کھاتا ہوا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میدان کارزار کی ہنگامہ آرائی میں طارق بن زیاد اور اس کے ساتھی جرس کارواں کی موسیقی کی طرح اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے راجرک کے لشکر کے بائیں حصے پر کچھ اس طرح حملہ آور ہوئے تھے جیسے کھرمن کھلیان میں بجلی گری ہو، جیسے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ دوسری طرف طارق بن مالک بھی اپنے رب کے نام کی بڑھائی اور تکبیر بلند کرتا ہوا شام کے ہاتھوں میں شعاعوں کے انگاروں، صبح کی تجلی کے امڑتے سیلاب اور لپکتی جھپکتی کونتی برق کے انداز میں بیک جست خونخواری سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس موقع پر طارق بن مالک نے اپنے حصے کے لشکریوں کو بلند آواز میں مخاطب کر کے کہا، سنو میری قوم کے باضرورت مند فرزندو، اپنے انگنت پتوں کے ملبوس میں تند یلغار کی طرح حملہ آور ہو جاؤ اور سن رکھو، اگر تم اپنے رب کے نام سے ابتدا کرتے ہوئے خلوص نیت اور اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر حملہ آور ہوئے تو پھر میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ دریا سے کوثروں تک، نیلے سمندروں کے صحراؤں تک، ہواؤں سے خلاؤں تک، خزاؤں سے بہاروں تک ہر شے تمہاری ہے۔ طارق بن مالک کے ان الفاظ کا اس کے لشکر پر خاطر خواہ اثر ہوا اور اس کے لشکری المناک سناٹوں میں اٹھتی سورندگی اور ہر طرف جگمگاتی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔